अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बेसिस तो आप पे देख स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट नहीं होता अगर आप कहें कि मतलब मुझे जर्मनी में सेटल होना है। मेरे से जो सवाल किए थे, 3 सवाल किए थे और वो भी मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरे से उर्दू में क्वेश्चन किए थे कि आप और दूसरी बात यहाँ पे जो स्टूडेंट फेस करता है डिफिकल्टीज वो एकोमोडेशन का फेस करता है। बिल्कुल कि तो यहाँ पे अकोमोडेशन का क्या सीन है, क्योंकि जहाँ पे भी यूरोप में आप जाते हैं अकोमोडेशन का यही सीन है। जब आप आते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड टैक्स आईडी, मतलब ये सवाल आता है कि यार जॉब कितना हम कर सकते हैं, कितना हम अर्न कर सकते हैं, कितनी एक्सपेंसेस है। ये आपको हावरली पे करेंगे जितना आप काम करेंगे, ये इनकी सबसे अच्छी बात है। बस यार मैंने अभी से अप्लाई करना चाहता है, शॉर्टली विद इन 1 मिनट आप बताएं कि उनको बेसिक चीजें क्या करनी चाहिए। एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि सीवी और मोटिवेशन लेटर, कोई इसका वो होता है, कोई इफेक्ट होता है मतलब सिलेक्शन हाँ, में। अच्छा, तो अगर आपकी सब कुछ ठीक है तो आपका जर्मनी में एडमिशन कंफर्म है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप देख रहे हैं हमजा अहमद व्लॉग। तो आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे लास्ट पार्ट जो वीडियो की थी, क्योंकि इतनी लंबी हम नहीं बना सकते। अब इनसे हम पूछेंगे कि ये जब आ रहा था तो किस फ्लाइट से आ रहा था, फिर यहाँ पे आके उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज उनको आई, या मतलब क्या क्या उनको रिक्वायर्ड्स था। तो वो सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज की इस व्लॉग में हम बात कर रहे हैं कि आपका ये हुआ कि मतलब मोटिवेशन लेटर और सब कुछ किस तरह फाइंड करना होता है, वो तो हमारी बात हो गई। अभी हम इस में ये बात करते हैं, आप बताएं कि आपका वीज़ा कितने दिनों में आया था जब आपने अप्लाई किया था, और जब आप वीज़ा के लिए गए तो कौन से सवालात किए। फिर बाज़ लोगों का ये होता है कि भाई ड्रेस किस तरह पहन ले, ठीक है। और साथ में हम ये भी फिर बताते हैं जब आप यहाँ पे आए तो कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी, और जो कुछ पूछना है आपने तो वो मुझसे पूछ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे भी 4 नवंबर को मेरा तकरीबन 1 साल हो जाएगा। मैं भी 4 नवंबर को आया था। तो आप ज़रा बताएं कि आपका जब अपॉइंटमेंट आ गया तो फिर अपॉइंटमेंट के बाद जब आप गए तो क्या सवालात आपसे किए गए। हम जब इस तरह बात है कि हाँ, थोड़ा सा जब एक दफ़ा आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाता है कि इस डेट पे आपने आना है तो उस डेट पे आपने जाना है एम्बेसी। और इसके साथ साथ एम्बेसी वाले बच्चों सिंपली सवालात करते हैं, मतलब कौन सी फील्ड के लिए जाना है, वहाँ पे मतलब आपका फिर प्लान क्या है, कोर्स करने के बाद जर्मनी में रहना है या वापस अपने मुल्क आना है। तो सबसे बड़ा जोड़ जो हम बोलते हैं, हम वीजा ऑफिसर को ये कहते हैं कि हमने वापस आना है। वापस तो कोई नहीं जाता। हाँ, हालांकि उन्हें खुद ही पता है। तो इन बेसिस पे फॉर्मेलिटीज हाँ, होती ये है ना। फॉर्मेलिटी है। तो इन बेसिस पे स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट नहीं होता अगर आप कहें कि मतलब मुझे जर्मनी में सेटल होना है। तो सिंपली यही कहे कि मतलब सेटल होना है। हाँ, या वापस आना है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने भी यही कहा था। लेकिन मैं आप लोगों को एक इंटरेस्ट बात बताऊं, लोग कहते हैं ये सवाल करते हैं, लक की बात होती है, किस्मत की बात हुई। मेरे से जो सवाल किए थे, 3 सवाल किए थे, और वो भी मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरे से उर्दू में क्वेश्चन किए थे कि आप क्यों जा रहे हैं और आपकी जीपीए कितनी है। मैं जब ये कहता हूँ लोगों को ये बिलीव नहीं करते। हाँ, तो मेरे से पूछा कि मतलब आपकी क्या मतलब ब्लॉक अकाउंट जो आपने किया है कहाँ से किया है। तो ऑलमोस्टली हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते, बस कहीं ज़मीन वगैरह कोई मकान बेच देता है, कोई कर्ज ले लेता है। तो मैंने कहा कि हम फार्मर हैं और मतलब ज़मीनों की मतलब ये सारी इनकम और ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो 10 to 15 डेज में आपका वीज़ा आता है। वीज़ा आने के बाद फिर हमने लिए फ्लाइट बुक करना है। तो फ्लाइट में हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा एयरवेज है, जिसमें कतर एयरवेज है, इतिहाद है, इस तरह टर्किश एयरलाइंस है। मैं खुद कतर में आया था, क्योंकि ये जो है ना इसकी जो चीज़ें हैं, कास्ट है वो भी अच्छा है, और ये इकोनॉमिक है। मतलब अगर हम उसको देखें क्या वो लोग आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं, तो अगर उन लिहाज से हम देखें तो फिर ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो स्टूडेंट फेस करते हैं डिफिकल्टीज वो एकोमोडेशन का फेस करते हैं। बिल्कुल। तो आपने इस तरह करना है कि एनरोलमेंट के एडमिशन लेने के साथ साथ ही आपने स्टूडेंट डॉर्म के लिए अप्लाई करना। हाँ, ये ज़्यादातर मैं ये कमेंट सेक्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे अकोमोडेशन का क्या सीन है, क्योंकि जहाँ पे भी यूरोप में आप जाते हैं अकोमोडेशन का यही सीन है।
UK میں جاتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں، جدھر جاتے ہیں اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. بعض لوگ بانوں یعنی جو ٹرین اسٹیشن ہوتے ہیں ویک پہ وہیں پہ سوتے ہیں، تو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. لیکن جس طرح شفقت بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپلائی پہلے کرنی ہوتی ہے، تو پھر آپ جب آتے ہیں یہ اس بھائی نے کی ہے، ہم ابھی اس کا وہ نیکسٹ ولاگ میں ہم اس کا روم کا وزٹ کریں گے کہ ان کا روم کس طرح ہے، شیئرڈ ہے، سنگل ہے، وہ میں آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو. تو انہوں نے تو پاکستان سے کیا تھا اور یہ لکی یہ تھا کہ آتے ہی اپنے روم میں چلا گیا نا. بس بہت سے لوگ اس طرح، میں بھی جب آیا تھا روم نہیں تھا، بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. پھر لوگ کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں یا مطلب واٹس ایپ پہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے لیے کچھ کرو. یہاں پہ کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو اپنی فکر ہوتی ہے. تو بیسٹ یہ کہ آپ وہیں سے اپلائی کریں، یا دوست ہوتے ہیں مطلب بعض اوقات کبھی روم ہو جاتا ہے. تو ہم ایک بندہ بھی منصور آیا ہوا تھا تو ان سے کانٹیکٹ وغیرہ ہمارے ساتھ میں رہا تھا، تو کوئی سبنیٹ پہ دے رہا تھا تو پھر وہ روم لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مطلب آپ پہلے سے اپنے روم ڈھونڈیں، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ سبنیٹ پہ روم لیتا ہے ان کو پھر بہت ہی ڈیفیکلٹیز جو ہے نا فیس کرنی ہوتی ہے. مطلب کوئی سٹی رجسٹریشن نہیں دیتا، کوئی ایک چیز تو باقی چیزیں. بالکل، یہ سٹی رجسٹریشن نے بات کی تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ جب آپ آتے ہیں سٹی رجسٹریشن، سوشل سیکیورٹی اینڈ ٹیکس آئی ڈی، یہ 3 ڈاکومنٹ جب آپ کو روم دیتا ہے کوئی اور آپ کو سٹی رجسٹریشن دے دیتا ہے نا، تو آپ ایک بار سٹی رجسٹریشن کرا کے ساتھ میں آپ کی سوشل سیکیورٹی اور ٹیکس آئی ڈی آ جاتی ہے. یہ 3 ڈاکومنٹس یہاں پہ رہنے کے لیے سب سے مسٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندہ آ گیا، اس حوالے سے آپ کے فوڈ اور واٹر ایوری تھنگ یہ پرووائڈ کرتے ہیں. مطلب ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. تو جاب کے لیے یہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ سی بات ہے. دوسری بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پھر مطلب یہ سوال آتا ہے کہ یار جاب کتنا ہم کر سکتے ہیں، کتنا ہم ارن کر سکتے ہیں، کتنی ایکسپینسز ہیں. اس طرح پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتا دیا. تو جب آپ کی ٹیکس آئی ڈی آ جاتی ہے، سوشل سیکیورٹی، تو پھر آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو ایڈ کرتا چلوں کہ پاکستان سے اپنے ساتھ ایک لائسنس ضرور لے کے. یہاں پہ جو ڈومینوز اور یہ آپ کو دیتے ہیں تو یہ 6 منتھ کا آپ کو کانٹریکٹ دیتے ہیں آن دی اسپاٹ. کبھی کبھی ان کے پاس اویلیبلٹیز ہوتی ہے. اور جاب کا یہ ہے کہ ڈیپینڈس کرتے ہیں سٹیز پہ. ابھی جہاں پہ ہم یونیورسٹی آف بوٹنگن میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہیں کیونکہ سٹی چھوٹی ہے، اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. ہاں اسٹوڈنٹس یہاں پہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہے. ادر سٹیز میں کام بہت ہے، یہاں پہ کام بہت ہے. مطلب تو جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ بھی کھول لیتے ہیں ڈائریکٹ. تو جاب کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو یہ 3 ڈاکومنٹس آپ سے وہ پوچھتے ہیں: ٹیکس آئی ڈی، سوشل سیکیورٹی، سٹی رجسٹریشن اور آپ کا بینک. یعنی 4 ڈاکومنٹس یہ ضروری ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مطلب پھر کہتے ہیں کہ کتنے پیسے ہم کما سکتے ہیں یہ نا. تو پیسوں کی تو خیر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ہاورلی پے کریں گے جتنا آپ کام کریں گے. یہ ان کی سب سے اچھی بات ہے. اور ابھی شفقت بھائی بھی ڈھونڈ رہے ہیں کام. ہاں میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ بلاگ اماؤنٹ سیو کرنا ہے یار. یہ سب لوگوں کی، لیکن اتنی ٹینشن نہیں لینے ہوتی ہے. مطلب آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے. اور یہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ مجھے گھر بھی یاد آتا ہے، تو تھوڑی سی ہوم سکنس ہوتی ہے. kapag ko sa real سڑے کو بگی خام خاکور nalirishi او خمر گیر میں لوشی او مرګر سره نو سره خمه لوشي کنه. او دلته لکه دا تاسو شاته کته شي دا ټول ټریکینګ ایر واکینګ ایریا د انوایرنمنت تاسو کته شي نو زما چې یو کس راشي دا به څنګه لړکیږي. دا ماحول ډیر ښه دی، ماحول خو لګي ایڈجسټ کی انسان دی ول لایف سټایل ګوري نو انسان ډیر زیات خوشاله دی. لکه استاد سوی وتا خوراک، ستا رہن سہن، سیکیورٹی، ہر سرا مین سی سورا لگا ته 2-3 بجے دی ځای ګرځه فرق نه کړی شپه دا یا سر. تو یہاں پہ تھوڑی سی مطلب آپ کی سیکیورٹی، انوائرمنٹ اور جو لوگ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اگین ہم لاسٹ میں یہ کہیں گے پھر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے پروسیس کیا ہے ریسنٹلی. ابھی سی تھوڑی سی چینجز ہو گئی ہیں ویزا لینے، مطلب اپوائنٹمنٹ ویزا کا جو ہوتا ہے تھوڑی سی چینجز ہوتی ہیں. جب میں نے پچھلے سال کیا تھا تو فاسٹ ٹریک کا الگ سا سین ہوتا تھا اور نارمل کا الگ سا. ابھی چینج ہے نا. تو اس پہ ہم ایک اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح 1 by 1 آپ لوگوں نے پروسیس کرنی ہے. پچھلی ویڈیوز بھی میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے، تو اگر وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنی جو یونیورسٹی وہ کس طرح قائم کرنی تھی. دوسری بات تھوڑی سی یہ ابھی ہم
ریسنٹ آئے ہوئے ہیں تو لازم بات ہے کچھ چینجز بھی ہوں گی. اگر فار ایگزامپل ابھی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بس یار میں نے ابھی سے اپلائی کرنا چاہتا ہے, شارٹلی ود ان 1 منٹ آپ بتائیں کہ ان کو بیسک چیزیں کیا کرنی چاہیے. بس سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈاکیومنٹس جو ہے نا کنفرم کرنی ہے, مطلب ویریفیکیشن کرنی ہے HEC سے اور IBCC سے. اس کے ساتھ ساتھ جی اس کے ساتھ ساتھ بس آپ نے سمپلی .d.in پہ جانا ہے, اپنے لیے کورسز شارٹ لسٹ کرنی ہے, اور وہاں پہ آپ کی کورس ریکوائرمنٹ, آپ کی انگلش ریکوائرمنٹ, لینگویج ریکوائرمنٹ اور ہاؤ ٹو اپلائی, یہ سب کچھ مینشن ہے, تو ایزیلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں, اور ایک یہ ہے کہ جو فار ایگزامپل کوئی کہہ رہا ہے کہ CV اور موٹیویشن لیٹر کوئی اس کا وہ ہوتا ہے, کوئی افیکٹ ہوتا ہے مطلب سلیکشن میں. صحیح بات ہے. اپنے لیے ایک زبردست CV یوروپاس سے بنانی ہے. سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے, وہاں پہ یوروپاس سرچ کرنا ہے اور اپنے لیے CV بنانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن لیٹر خود لکھنا ہے, چیٹ GPT سے مدد نہیں لینی. اگر چیٹ GPT سے کچھ لکھنا بھی ہے تو اسے پھر اپنے الفاظ میں پیرافریز کرنا ہے, کیونکہ بہت سی اپلیکیشن آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے جو کہ یونیورسٹیز ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹ نے چیٹ GPT سے لکھا ہے یا خود ہی لکھا ہے. اچھا, مطلب یہ تھوڑی سی وہ کرتی ہے, ہاں میٹر کرتی ہے. تو اگر آپ کی سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ کا جرمنی میں ایڈمیشن کنفرم ہے. تو پھر یہاں پہ کوئی آئیں گے کیونکہ ہم ایگریکلچر کے ہیں, ہم ملیں گے کہ ایک کمنٹ سیکشن کمنٹ میں ایک بھائی نے بتایا ہوا ہے کہ میرے خیال سے اس نے کوئی بایو کیمسٹری کیا ہے, تو ابھی ریسنٹلی ہم کریں گے بایو کیمسٹری کا, پھر ہم جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم پھر جو کمپیوٹر سائنس ہے, جو مطلب لٹریچر کے لوگ ہیں, کیونکہ یہاں پہ آپ زیادہ تر لوگ کو دیکھیں انگلش اور میتھس کے بہت سے لوگ ہیں. تو ہم جائیں گے جو جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے ان پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسے بندے کے ساتھ ملے, کیونکہ ابھی ہم نے ایگریکلچر کی ہے تو ہمیں پتہ ہے یہ یونیورسٹی ہے, یہ اس طرح کا پروسیس ہے. جو کمپیوٹر سائنس کے ہیں, ادر ڈپارٹمنٹس کے ہیں, تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتایا کریں, کیونکہ آپ لوگوں کی کمنٹ کی وجہ سے ہم تھوڑے سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی کسی کا فائدہ ہو رہا ہے, تھوڑی سی ہم بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی مطلب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو لوگوں کا کچھ بھلا ہوتا ہے, ہم بھی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو مطلب اور اس طرح یہ میں بھی آپ کو کہوں کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی فرینڈز آ رہے ہیں, ابھی شفقت لوگ آئے ہیں, تو میرے خیال سے ایک ہی یونیورسٹی سے 6 بندے ایک ہی روم میں یہ رہتے تھے, پشاور ایگریکلچر یونیورسٹی میں. آپ لوگ بہت سے لوگ آپ پہچانتے بھی ہوں گے, ہم انشاءاللہ جائیں گے, وہ کچھ کاسل میں ہے, تو وہاں پہ بھی ہم ان سے ملاقات کریں گے. میں بھی آپ لوگ ان کو پہچان بھی لو, تو یہ لوگ وہیں پہ بھی ساتھ میں رہے تھے, اپلائی بھی کرتے کی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے, ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرے, کیا پتا کسی کا ہیلپ ہو, کسی کوئی آئے تو انشاءاللہ آپ کا بھی اللہ کرے گا ایڈمیشن وہ کرائیں گے اگر آپ کی قسمت میں ہوتی ہیں. تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور یہ ویڈیو شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ ہمیں اور کیا کیا مطلب آپ لوگوں کو بتائیں, کیونکہ رینڈملی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی مصروفیات ہوتی ہیں اور بھی کام ہوتے ہیں, تو ہم صرف یہ ویکینڈز اور ان پہ یہ ویڈیوز بناتے ہیں. تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس چیز پہ ہم ویڈیو بنائیں. اکوموڈیشن کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہماری آئیں گی وہ ان کا اکوموڈیشن آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ کس طرح کا مطلب رومز ہوتے ہیں, کس طرح یونیورسٹی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, مطلب کیا کیا ان میں ہوتا ہے, کیا کیا. پھر ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس پہ کیا جب آپ آتے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ساتھ لانی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ویلوگ اور یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا. اگر پسند آ گیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.